لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد استداء بزرگ دوری کسرائے مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے راہ علم کے ساتھیوں اور زیر صدارت مسند صدارت پر جبہ فرال میرے قابل استاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع کا درس شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان شان اولیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان میں قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے شک جو میرے دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کس دن غمگین نہ ہوں گے کہ اس دن قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جس دن ماں اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گی کہ جب بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے اوجھل ہو جائے تو ماں کو پریشانی لگ جاتی ہے، اس دن وہ ماں بھی ہمت ہار جائے گی اور باپ جو اپنے بیٹے کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا اس قیامت کے دن وہ بھی ہمت ہار جائے گا، بھائی بھی اس قیامت کے دن ہمت ہار جائے گا، بہن بھی اس قیامت کے دن ہمت ہار جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی اللہ والوں کی صحبتیں، یہی سنگتیں، یہ علماء کی صحبت اور یہ مولویوں کی صحبت ہی اس دن کام آئے گی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سالگات بے ریا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا تمہاری اس 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے کہ جس عبادت میں نہ کوئی دکھاوا ہے اور نہ ہی اس عبادت میں کوئی ریا ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو مخلص ترین ہو کر اللہ کی بندگی کے لیے کی گئی ہو، وہ تمہاری اس عبادت سے بہتر ہے اللہ والوں کی سنگت میں ایک لمحہ بیٹھنا۔ اور آج کل کے فقیر تو ہے ہی نہیں، فقیر تو حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہ آپ اپنے دور میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ فقیر تو امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ مبارک پر شاہ جہاں آیا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، تو آپ چھت پر چلے گئے اور نیچے دربان کو کھڑا کر دیا کہ میں نے شاہ جہاں کو نہیں ملنا، اگر کوئی اوپر آنے لگے تو اس کو منع کر دینا۔ تو وہ حکمران تو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ایسے تو حکمران تو تھے نہیں جن کو مقتدیات بھی پڑھنے نہیں آتے تھے، جن کو قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھنے آتی تھی، وہ تو پڑھے لکھے
شاہجہاں تھے تو شاہجہاں نے نیچے سے آواز لگائی کہ در درویش دربان نہ غائب. آپ نے فرمایا کہ یہ فقیروں کے آستانوں پر یا فقیروں کے لنگر خانوں پر یہ دربانوں کا کیا کام ہے؟ تو حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اوپر سے آواز لگائی مجھے ان دربانوں کی ضرورت تو نہیں ہے ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے. آپ نے فرمایا میں نے ان دربانوں کو اس لیے رکھا ہے کہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے. تو فقیر تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرہند کی درگاہ کے سامنے سے ایک دفعہ جہانگیر گزرا تو آپ نے فرمایا کہ ان تمام جہانگیر اور اس کے جو سپاہی ہیں ان سب کی میں نے دعوت کرنی ہے. تو حضرت مجدد الفسانی نے اپنے دربانوں کو کہہ دیا کہ لنگر تیار کیا جائے ان سب کی آج میں دعوت کروں گا. اور جب دعوت ان کو دی گئی تو جہانگیر نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا اور جب دسترخوان پر بیٹھ گئے لنگر تقسیم ہونے لگا اور جب وہ کھانے لگے اور جب کھا چکے تو جہانگیر بھی اپنی انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھانے لگا. کہنے لگا کہ حضور آپ کے لنگر کھانے پر اس قدر مزیدار میں نے اس طرح کھانا تو کبھی شاہی باورچی خانے میں نہیں کھایا. تو کہنے لگا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ان باورچیوں کو میرے شاہی باورچی خانے میں بھیج دیں میں ان کو دگنی تنخواہ دوں گا. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا میں ان باورچی خانوں کو بیچ تو یوں لیکن اس طرح کا لنگر صرف سرہند کی درگاہ پہ پا سکتا ہے. تو فقیر تو یہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقیروں کی سنگتیں علماء کی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.